رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر واحد جبکہ قرائن قویہ اس کے ثبوت پر موجود ہوں، اس سے قرآنی حکم منسوخ سمجھا جا سکتا ہے۔ بخاری و مسلم اور تمام معتبر کتب حدیث میں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز جانب بیت اللہ پڑھی، اور بعض روایات میں اس جگہ عصر کے بجائے ظہر مذکور ہے۔ ابن کثیر۔ تو بعض صحابہ کرام یہاں سے نماز پڑھ کر باہر گئے اور دیکھا کہ قبیلہ بنی سلمہ کے لوگ اپنی مسجد میں حسب عادت سابق بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ اب قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بجانب بیت اللہ نماز پڑھ کر آئے ہیں۔ ان لوگوں نے درمیان نماز ہی اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ نویلہ بنت مسلم کی روایت ہے کہ اس وقت عورتیں جو پچھلی صفوں میں تھیں آگے آ گئیں اور مرد جو اگلی صفوں میں تھے پیچھے آ گئے، اور جب رخ بیت اللہ کی طرف بدلا گیا تو مردوں کی صفیں آگے اور عورتوں کی پیچھے ہو گئیں۔ ابن کثیر۔ بنو سلمہ کے لوگوں نے ظہر یا عصر ہی سے تحویل قبلہ کے حکم پر عمل کیا، مگر قباء میں یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز میں پہنچی، جیسا کہ بخاری و مسلم میں بروایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے۔ اہل قباء نے بھی نماز ہی کے اندر اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ ابن کثیر و جساس۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ متعدد روایات حدیث نقل کر کے فرمایا، یعنی یہ حدیث اگرچہ اصل سے خبر واحد ہے، مگر قرائن قویہ کی وجہ سے اس نے درجہ تواتر کا حاصل کر لیا ہے، جو علم یقین کا موجب ہوتا ہے۔ مگر حنفیہ اور ان کے متفق فقہا، جن کا ضابطہ یہ ہے کہ خبر واحد سے کوئی قطعی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، ان پر یہ سوال اب بھی باقی رہتا ہے کہ اس حدیث کی شہرت اور تلقی بالقبول تو بعد میں ہوئی، بنو سلمہ اور اہل قباء کو تو اچانک ایک ہی آدمی نے خبر دی تھی، اس وقت اس حدیث کے درجہ شہرت و تواتر حاصل نہیں تھا، انہوں نے اس پر کیسے عمل کر لیا؟ جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ان حضرات اور سب صحابہ کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ اس رغبت اور دعا کی وجہ سے ان حضرات کی نظر میں استقبال بیت المقدس کا حکم آئندہ باقی نہ رہنے کا احتمال ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ اس احتمال کی وجہ سے بقائے قبلہ بیت المقدس ضمنی ہو گیا تھا، اس کے منسوخ کرنے کے لیے یہ خبر واحد کافی ہو گئی، ورنہ محض خبر واحد سے کوئی قرآنی قطعی فیصلہ منسوخ ہو جانا معقول نہیں۔ اعلیٰ مکبر الصوت کی آواز پر نماز میں نقل و حرکت کے مفسد نماز نہ ہونے پر استدلال۔ صحیح بخاری باب ما جاء فی القبلۃ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو قباء میں تحویل قبلہ کا حکم پہنچنے اور ان لوگوں کی بحالت نماز بیت اللہ کی طرف پھر جانے کا واقعہ ذکر کیا، اس پر علامہ عینی حنفی نے تحریر فرمایا ہے، یعنی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص نماز میں شریک نہیں، وہ کسی نماز پڑھنے والے کو تعلیم و تلقین کر سکتا ہے۔ نیز علامہ عینی نے دوسری جگہ اس حدیث کے ذیل میں یہ الفاظ لکھے ہیں، اور عام فقہائے حنفی نے جو خارج صلاۃ کسی شخص کی اقتداء و اتباع کو مفسد نماز کہا ہے، جو عام متون و شروح حنفیہ میں منقول ہے، ان کا منشا یہ ہے کہ نماز میں غیر اللہ کے امر کا اتباع موجب فساد نماز ہے، لیکن اگر کوئی شخص اتباع امر الہی کا کرے مگر اس اتباع میں کوئی دوسرا شخص واسطہ بن جائے، وہ موجب فساد نہیں۔ فقہا رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی شخص جماعت میں شریک ہونے کے لیے ایسے وقت پہنچ
سوچے کہ اگلی صف پوری ہو چکی ہے، اب پچھلی صف میں تنہا رہ جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اگلی صف میں سے کسی آدمی کو پیچھے کھینچ کر اپنے ساتھ ملا لے۔ اس میں بھی یہی سوال آتا ہے کہ اس کے کہنے سے جو پیچھے آ جائے گا وہ نماز میں اتباع امر غیر اللہ کا کیسے کرے گا؟ اس لیے اس کی نماز فاسد ہو جانی چاہیے۔ لیکن در مختار باب الامامہ میں اس مسئلے کے متعلق تحریر فرمایا۔ اس پر علامہ طحطاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی، لِأَنَّهُ امتثل امر اللہ، یعنی اس صورت میں نماز فاسد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت اس شخص نے آنے والے کے حکم کا اتباع نہیں کیا بلکہ امر الہی کا اتباع کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس کو پہنچا ہے کہ جب ایسی صورت پیش آئے تو اگلی صف والے کو پیچھے آ جانا چاہیے۔ اس طرح بطلالی نے شرح وہابانیہ میں اس مسئلہ کا ذکر کر کے پہلے فساد نماز کا قول نقل کیا، پھر اس کی تردید کی۔ اس کے الفاظ میں یہ ہیں: اذا قیل لمصل تقدم فتقدم الی الصلاۃ۔ ان تمام روایات سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی نمازی ایسے شخص کی آواز پر عمل کرے جو اس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں، تو اس کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ خود اس شخص کی دلداری و اتباع مقصود ہو، یہ تو مفسد نماز ہے، لیکن اگر اس نے کوئی حکم شرعی بتلایا اور اس کا اتباع نمازی نے کر لیا تو وہ در حقیقت امر الہی کا اتباع ہے، اس لیے مفسد نماز نہیں ہوگا۔ اسی لیے طحطاوی نے فیصلہ یہی کیا ہے۔ اس مسئلہ زیر بحث یعنی اعلیٰ مکبر الصوت کا فیصلہ کر لینا آسان ہو گیا، کیونکہ وہاں اس اعلیٰ کے اتباع کا دور بھی وہم نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا ہوتا ہے: جب امام رکوع کرے تو رکوع کرو، جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ اس اعلیٰ سے صرف یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب امام رکوع میں گیا یا سجدہ میں جا رہا ہے۔ اس علم کے بعد اتباع امام کا کرتا ہے، نہ کہ اس اعلیٰ کے حکم کا۔ وہ اتباع امام ایک حکم الہی ہے، اور یہ کلام اس بنیاد پر ہے کہ اعلیٰ مکبر الصوت کی آواز کو عین امام کی آواز نہ مانی جائے بلکہ اس کی نقل و حکایت قرار دیا جائے، اور اہل فن اس کی آواز کو عین آواز امام کہتے ہیں۔ ان کی تحقیق تو کوئی اشکال جواز صلاۃ میں نہیں۔ اس مسئلہ کی تحقیق پر احقر کا ایک مستقل مفصل رسالہ بھی شائع شدہ ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ یہاں اگر ایمان سے مراد اس کے معروف معنی لیے جائیں تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ تحویل قبلہ پر جو بعض بیوقوف لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ دین سے منحرف ہو گئے اور ان کا ایمان ہی ضائع ہو گیا، اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں، بیوقوف لوگوں کے کہنے پر کان نہ دھریں۔ اور بعض روایات حدیث اور اقوال سلف میں اس جگہ ایمان کی تفسیر نماز سے کی گئی ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو نماز سابق قبلہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کرنے والا نہیں، وہ تو صحیح، وہ مقبول ہو چکی۔ تحویل قبلہ کے حکم پر پچھلی نمازوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں بروایت ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ترمذی میں بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ جو مسلمان اس عرصہ میں انتقال کر گئے جبکہ نماز بیت اللہ مقدس کی طرف ہوا کرتی تھی اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اس پر آیت نازل ہوئی جس میں نماز کو ایمان کے لفظ پر تعبیر کر کے واضح کر دیا کہ ان کی نمازیں سب صحیح و مقبول ہو چکی ہیں، ان کے معاملہ میں تحویل قبلہ کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى۔ اللہم انا اہدنا الصراط المستقیم۔